بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں جب بھی اسلامی تحریکوں کے ہاں یہ بحث ہوتی ہے کہ اگر اسلامی حکومت آ گئی تو وہ کیا تبدیلیاں ہیں جو عملاً معاشرے پر، زمانے کے حرکیات پر وہ کرے گی، تو یہ بحث اٹھائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت ہے جو پھر پردے کا اہتمام کروائے گی، لوگوں کو داڑھیاں رکھوائے گی، موسیقی پر پابندی ہوگی، جتنے دین کے اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کے اوپر ریاست کی طاقت سے عمل کیا جائے گا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ ہمارے ارد گرد، گرد و پیش میں جو اسلامی حکومتیں بنی انہوں نے بھی عملاً یہی کیا، اور ایک جو پورا کا پورا ماڈل اور تصور دیا جاتا ہے اسلامی حکومت کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان جب اقتدار میں آئیں گے تو ریاست کو یہ طاقت، قدرت خود دین، اس کے نصوص اور لٹریچر نے دی ہے کہ معاشرے کو اس نے ٹھیک رکھنا ہے اور دین کی تعلیمات کو عملاً نافذ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری بحث غامدی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر مسلمانوں کی کہیں پہ کوئی حکومت ہے، دین ان کو کیا اختیارات دیتا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دنیا کے چند بڑے مسائل جس پہ ہم دیکھتے ہیں عالمی برادری بھی جذبز ہوتی ہے، اور خود مسلمان ملکوں کے اندر جو خرد افروز طبقہ ہے ان کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جہاں کبھی اسلام کی بات آتی ہے، اسلامی نظام کی بات آتی ہے، تو فوراً سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کچھ پابندیاں ہیں جو اب ریاست بزور طاقت ہم پر نافذ کرے گی۔ آپ نے ایک مضمون لکھا قانون کی بنیاد، اس میں نقطہ بیان کیا کہ ریاست صرف کسی کی حق تلفی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے معاملات میں کوئی مثبت اقدام کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے۔ بنیادی سوال سے اٹھانا چاہتا ہوں گفتگو کو، یہ بتائیے گا یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے دو چیزوں تک محدود کرنے کا، اس کی بنیاد فطرت ہے، اس کی بنیاد عقل ہے، اس کی بنیاد عالمی سماجی علوم یا سیاسی نظم کا کوئی مطالعہ ہے، یا اس کی بنیاد خود دینی نصوص، لٹریچر، قرآن و سنت اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے۔ حکومت انسانوں پر قائم ہونی ہے، انسانوں کے لیے وجود میں آنی ہے۔ اس کے اگر کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں تو وہ انسانیت سے ماورا نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلا سوال انسان کی اپنی حیثیت کا ہے۔ ہمارے دین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان اس دنیا میں آزاد پیدا ہوا ہے، انسان کو آزادی اور اختیار دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے انسانوں کے سپرد کی ہے۔ یہ آزادی اور اختیار ہے جو اصلاً انسانیت کا شرف ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ کسی شخص کو، کسی نظم کو، کسی ادارے کو اس پر اصلاً کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ٹھیک، اسی بات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اس طرح بیان فرمایا تھا، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جملہ انسانی تاریخ میں ایک لافانی جملہ ہے۔ اپنے ایک عامل کو، اپنے ایک گورنر کو تنبیہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا لیا، ولدتہم امہاتہم احرارا، جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا۔ انسان اصلاً ایک آزاد خود مختار مخلوق ہے۔ وہ اس دنیا میں آزادی اور اختیار رکھتا ہے، لیکن پروردگار کے حوالے سے وہ بندہ ہے، اس کا غلام ہے۔ یعنی میرا تعلق میرے پروردگار کے ساتھ عبادت کا تعلق ہے، بندگی کا تعلق ہے۔ میں نے بندگی کو قبول کیا ہے تو میں اسلام میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے ایک موقع پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے جس دن اسلام قبول کیا تو اس دن جو چیز سرنڈر کر دی تھی وہ میری مرضی تھی، لیکن کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ آپ کے سامنے، کسی حکومت کے سامنے، کسی اقتدار کے سامنے، کسی شخص کے سامنے نہیں، اس کائنات کے پروردگار کے سامنے۔ تو اسلام اس سبمیشن کا نام ہے جس میں میں اپنے پروردگار کے سامنے تو اپنے آپ کو ڈال دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر کوئی مجھ پر حکومت نہیں رکھتا۔ اصلاً کسی کی حکومت مجھ پر قائم نہیں ہے۔ اسی کو ہمارے شاعر نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان اگر آزاد ہے، اس کو اس طرح کی کسی پابندی کے بغیر دنیا میں پیدا کیا گیا ہے کہ میں یا آپ یا کوئی شخص اصلاً یا فطری طور پر اس پر حق حکومت رکھتے ہیں، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جو آزادی انسان کو دی گئی ہے
اس کو دین کے حوالے سے بھی اس طرح بیان کر دیا ہے کہ میں نے انسانوں کے سامنے دین کی ہدایت کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ اس کے لیے نہایت خوبصورت تعبیر قرآن نے سورہ بقرہ میں اختیار کی، قد تبین الرشد من الغی، انحراف اور رشد و ہدایت یہ واضح ہو گئے ہیں، یعنی انسانی فطرت میں بھی واضح تھے، پیغمبروں نے آ کے ان کو آخری درجے میں واضح کر دیا۔ اب لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں بھی انسان پر کوئی جبر روا نہیں رکھا جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں رکھا، یعنی جس کا میں بندہ ہوں، جس کا میں غلام ہوں، اس نے بھی روا نہیں رکھا۔ اور مجھے اس دنیا میں جتنا عرصہ میں دنیا میں رہتا ہوں آزادی دی ہے کہ تم آزادانہ فیصلے کرو، رضاکارانہ طور پر، آزادانہ طور پر میرے دین کو قبول کرو، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو نہ قبول کرو، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ اس کے کچھ نتائج نکلیں گے، وہ علمی اور عقلی طریقے سے تمہیں بتا دیے گئے ہیں، لیکن فیصلہ تم کو کرنا ہے، تم پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ اپنے پیغمبر بھیجے تو ان کو یہ کہا کہ تمہارا کام کیا ہے، انما علیک البلاغ، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بات کو پہنچا دو، انما انت مذکر، تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو نصیحت کر دو، توجہ دلا دو، یہ تمہارا کام ہے۔ یہ کہ ان کا کوئی محاسبہ کرنا ہے، دین کے لحاظ سے ان سے کچھ پوچھنا ہے، فرمایا علینا الحساب، یہ ہمارا کام ہے، ہم کریں گے، جب وقت آئے گا اس کا ہم نے ایک دن مقرر کر دیا ہے، وہ اس وقت ہو جائے گا، لیکن کسی کو ہم نے یہ حق نہیں دیا۔ چنانچہ اپنے آخری پیغمبر کو خطاب کر کے کہا کہ لست علیہم بمسیطر، ہم نے تمہیں ان لوگوں پر کوئی داروغہ نہیں بنا کر بھیجا ہے، دعوت دو، پیغام پہنچاؤ، تذکیر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان حقائق کو پہلے بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے، یعنی یہ مقدمہ ہے جس پر جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں اس کثر کی بنیادیں قائم ہیں۔ اب اگر انسان آزاد ہے، انسان خود مختار ہے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ حکومت پھر کس طرح وجود میں آتی ہے، حکومت کیا چیز ہے، کس طرح وجود میں آتی ہے، کیوں وجود میں لائی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا یہ وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ادارہ دنیا میں بنایا ہے وہ معاشرت کا وہ ادارہ ہے جس کو ہم نکاح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ایک مرد و عورت دنیا میں جو تعلق قائم کرتے ہیں وہ نکاح کا تعلق ہے۔ اس سے جو ادارہ وجود میں آتا ہے یہ اس کائنات کے پروردگار کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ اس نے نسل انسانی کے بقا کے لیے جب انسان کو ذریعہ بنایا ہے، اگر وہ انسان کو ذریعہ نہ بناتا اور انسان کا بچہ اس طریقے سے پیدا نہ ہوتا کہ وہ بالکل ناتواں ہے، اس کو مختلف مراحل سے گزرنا ہے، اس کو کئی برس تک والدین کی حفاظت کی ضرورت ہے، اگر یہ سب نہ ہوتا تو اس ادارے کو بنانے کی کوئی علمی عقلی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لوگوں کے مابین جنس کی جبلت کے اظہار کے لیے یا اس سے تسکین حاصل کرنے کے لیے آزادانہ تعلقات کی جو صورتیں بن سکتی لوگ بنا لیتے، یعنی یہ ان کی ثوابدید ہوتی، لیکن اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا اور پھر اس میں حقوق و فرائض بھی خود طے فرمائے۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ سورہ نساء میں بڑی وضاحت سے اس کو بیان بھی فرما دیا ہے۔ ریاست کا ادارہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے، اچھا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ادارہ نہیں ہے۔ انسان اگر نہ بناتے تو نہ بناتے، یہ کوئی لازم نہیں تھا ان پر۔ اس کے وجوب کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کی ہدایت ہمیں دی ہے اس کے ماضی و حال میں ہے۔ یہ ادارہ انسان نے اپنی ضرورت سے پیدا کی، جیسے مجھے بھوک لگتی، میری ضرورت ہے، تو میں اب کوشش کروں گا کہ میں کوئی خوراک تلاش کروں، خوراک پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے لیے کوئی خصوصی ہدایت نہیں فرمائی کہ تم نے فلاں چیز جا کے اس طرح حاصل کرنی ہے اور یہ کاروبار کرنا ہے اور کمانے کے یہ طریقے اختیار کرنے ہیں۔ جیسے جیسے اسباب پیدا ہوتے گئے ہیں، انسان نے شکار کر کے اپنی زندگی بسر کر لی، پھل توڑ کر اپنے آپ کو زندہ رکھا، بعد کے زمانوں میں اس نے چیزیں اگانا شروع کر دی، ایک زرعی تمدن پیدا ہو گیا۔ یہ سب انسان نے اپنی ضرورتوں کے لیے کیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی جیسے جیسے ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں ان کے لحاظ سے وہ فصلوں کی انجینئرنگ کرتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں زمین کے اندر سے دریافت کرتا ہے، اس کے دفینے تلاش کرتا ہے
اور اپنی ضرورتیں پیدا کرتا ہے، تو معیشت کی ایک پوری دنیا وجود میں آتی ہے۔ اس کے ادارے بنتے ہیں، یہ بینک بن گئے، یہ انشورنس کمپنیاں بن گئیں، یہ نظم وجود میں آ گئے۔ اب عالمی سطح کے کچھ ادارے بن گئے جو دنیا بھر میں لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو معیشت کے لیے بازار ہونے ہیں، کاروبار کرنے ہیں، تجارت ہونی ہے، آپ کو صنعتیں لگانی ہیں، آپ کو اپنی زراعت کو ترقی دینی ہے، یہ منصوبے بنانے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے خود متعین کر کے اس کا کوئی ادارہ نہیں بنایا۔ انسان انفرادی جدوجہد بھی کرتا ہے، ادارے بھی بناتا ہے، بہت بڑی بڑی کمپنیاں بنتی ہیں، بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیتی ہیں، یہ سب اس ضرورت سے پیدا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کہ ہمارے اندر ایک نظم ہونا چاہیے جو ہمیں حفاظت فراہم کرے۔ یہ حفاظت کی جو جبلت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، جانوروں میں بھی ہے، یعنی وہ بھی اپنی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے یہ ادارہ پیدا ہو گیا۔ کیسے پیدا ہوا ہے؟ یعنی کیونکہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے، اس ارادہ و اختیار پر قدرت کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو آپ سے آپ لگ جائے۔ یعنی شعوری طور پر انسان ایک چیز کو قبول کر لیتا ہے، وہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی توفیق ہے، لیکن اگر وہ نہ قبول کرے اور جرائم پیشہ ہو کے رہ جائے تو پھر وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے باہمی تعامل نے ایک دوسرے کے حقوق پیدا کر دیے ہیں۔ یہ حقوق ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو انسانی عرف پیدا کرتا ہے اور منوا لیتا ہے۔ انسان کا ضمیر ان کو قبول کرتا ہے۔ ان حقوق کو بھی بعض لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تمرد کی وجہ سے تلف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلے پیدا ہوئے، ان میں اب کوئی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہونا چاہیے، اور اگر کوئی باہمی طور پر حقوق تلف کرتا ہے تو حقوق دلوانے کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ وہ ضرورت ہے جس نے لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کر کے کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیں کہ وہ مجرم کا ہاتھ پکڑ سکیں، ٹھیک، وہ لوگوں کو حفاظت فراہم کر سکیں، وہ ان کے لیے امن کا ماحول فراہم کریں۔ تو امن کے ساتھ ہم اپنی جبلتوں کے تقاضے پورے کر سکیں، عقل کے تقاضے پورے کر سکیں، اپنے دین کے تقاضے پورے کر سکیں امن کے ساتھ۔ یہ وہ بنیادی ضرورت ہے جس سے بتدریج یہ ادارہ پیدا ہوا ہے۔ یعنی اگر اس کو آپ ماضی میں جا کے دیکھیں تو قبائلی تمدن میں بھی کوئی شیخ قبیلہ وجود میں آ گیا ہے، اس کے لیے کچھ اختیارات مان لیے گئے ہیں، برادری کے لیے مان لیے گئے ہیں۔ اس طرح تہذیبی روایت کے طور پر کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ وہ معاملات کو دیکھیں، تو یہاں سے یہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم اس کو ایک منظم ریاست کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح معیشت کے بہت سے شعبے، معیشت کے ادارے، معیشت کے عوامل انسان کی اس ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں جس کے تحت وہ کچھ کھانا چاہتا ہے، کچھ پینا چاہتا ہے، کچھ پہننا چاہتا ہے، اپنے لیے کوئی آسائش کا، آرام کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، تفریح کے مواقع پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے معیشت کی مختلف صورتیں، اس کے ادارے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ضرورت میں نے عرض کیا کہ یہاں پیدا ہوئی ہے۔ تو اب ضرورت سے جو چیز پیدا ہوگی اس کے لیے اختیارات کیا ہونے چاہیے، یہ بھی انسان کو، اگر وہ ضرورت پیدا ہوئی ہے تو اس ضرورت ہی سے لاحق ہوں گے، نہیں وہیں سے یعنی وہیں سے پھوٹیں گے۔ ان کی پیدائش کسی اور جگہ سے نہیں ہو سکتی۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر اس ادارے کو قائم کیا ہوتا اور پھر اس کے لیے کچھ حدود متعین کر دیے ہوتے تو نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی۔ اب چونکہ یہ ادارہ یعنی حکومت یا نظم یہ انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے اس کی حد اختیار بھی وہی ہے۔ یعنی اس کا یہ کام نہیں ہے، نہ یہ اس کے لیے پیدا ہوا ہے کہ یہ میرے شخصی اور ذاتی معاملات میں آ کے مداخلت کرنا شروع کر دے۔ میرے پروردگار نے جو اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ مجھ پر جبر کرنا شروع کر دے۔ یہ کسی چیز کو جو بھی اس کو بھلی لگے مجھ پر نافذ کرنا شروع کر دے۔ یہ اس کے حدود اختیار سے تجاوز ہے، یہ حق اس کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ یہ ادارہ اس لیے قائم ہی نہیں ہوا۔ تو حکومت کا ادارہ اس مقصد سے قائم ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو حق تلفی سے روکے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو سد ذریعہ کے اصول پر کچھ پریونشن کے قوانین بھی بنانے پڑتے ہیں، یعنی حق تلفی کو روکا جائے اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے۔ اب کہاں حق تلفی ہو رہی ہے؟
کہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے اور کہاں ان کے لیے سد ذریعہ کے اصول پر یعنی پریونشن کے اصول پر کوئی قوانین کوئی قاعدے بنائے جا سکتے ہیں. اس میں بالکل وہی چیز ہے جو دنیا کے ہر معاملے میں طے ہے, یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی طے ہے کہ بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ لازماً کرنی ہے یا یہ کرنا جائز ہے, اور بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے درمیان میں بینہما مشتبہات, کچھ چیزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں. مشتبہ کیا مطلب؟ یعنی ایک گرے ایریا وجود میں آ جاتا ہے جس میں پھر بحث کی تمہیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لیکن یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر ادھر کوئی بنیاد ہے تو وہ کیا ہے اور ادھر اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ کیا ہے. یعنی حرمت کی بنیاد کیا ہے اور حلت کی بنیاد کیا ہے, ایجاب کی بنیاد کیا ہے اور سلب کی بنیاد کیا ہے, وہ بالکل واضح ہوتا ہے. تو اس طریقے سے جب ہم حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کا اختیار کا کیا دائرہ ہے, اس کے حدود اختیار کیا ہیں, وہ خود اس کے وجود کی غائب سے طے ہو جاتے ہیں. ٹھیک, یعنی یہ اس طرح طے ہوتے ہیں جیسے معیشت طے ہوتی ہے, جس طرح اور معاملات طے ہوتے ہیں, تو یہ طے ہو جاتے ہیں. اس پر میں نے وہ مضمون لکھا اور قانون کی بنیاد سے کے عنوان سے وہ مضمون لکھ کر یہ بتایا کہ حکومت کو قانون سازی کا یا قانون کی طاقت سے کسی چیز کو حاصل کرنے کا اختیار کہاں حاصل ہوتا ہے. دو ہی چیزوں میں جا کے حاصل ہوتا ہے, یعنی وہ حق تلفی کو روک رہی ہے یا حق تلفی کو روکنے کے لیے سد ذریعہ کے اصول پر کوئی قوانین بنا رہی ہے, وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روک رہی ہے یا اس کے لیے کچھ سد ذریعہ کے اصول پر قوانین بنا رہی ہے. یہ اس کا دائرہ ہے. اس دائرے سے باہر کسی حکومت کو, کسی ریاستی ادارے کو, کسی شخص کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. یہ تو ہے اصولی بات. جو سوال آپ نے کیا تھا کہ حکومت کے لیے یہ اختیار کہاں سے پیدا ہوتا ہے, یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں بحث کچھ اس طرح شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے حکومت کو تو تمام اختیارات حاصل ہیں, وہ جو جی چاہے کرے, اس لیے یہ بتائیے کہ اس کو کیا حاصل نہیں ہے, کیوں حاصل نہیں ہے. یوں نہیں ہے, حکومت کے ادارے کو مجھ پر کوئی اختیار حاصل نہیں, الٹ صورتحال ہے. میں آزاد پیدا کیا گیا ہوں. کسی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کے بتائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا اور طاقت سے بچائے. یعنی تعلیم, تلقین, نصیحت وہ بالکل الگ چیز ہے, وہ اس وقت زیر بحث نہیں, وہ دعوت کا موضوع ہے. اس میں والدین بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اعزاء بھی کرتے ہیں, دوست احباب بھی کرتے ہیں, علماء بھی کرتے ہیں, دانشور بھی کرتے ہیں, حکومت بھی کرتی ہے. لیکن قانون کی طاقت سے مجھ سے کوئی بات منوانے کا اختیار سرے سے حکومت کو حاصل ہی نہیں ہے. اس کو پیدا ہونا ہے. پیدا ہونا ہے تو کوئی استدلال ہوگا جس کی بنیاد پر پیدا ہوگا. تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جس ضرورت نے حکومت کو پیدا کیا ہے اسی کی بنیاد پر عقلی استدلال کر کے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان دو چیزوں میں حکومت کو حق ہونا چاہیے, یا اس کو یہ حق دیا جا سکتا ہے, یا اس حق کو اگر وہ استعمال کرے تو یہ حدود کے اندر ہے. یہ بات ایک ہو گئی. اب اس کے بعد آئیے آپ مذہب کی طرف. مذہب یا دین کی ہدایت جب آتی ہے تو بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو متعین کر دیتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. حکومت جب قائم ہوئی تو یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حکومت آخر چلائی جانی ہے, کوئی دنیا میں کام نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے مال فراہم نہ ہو. یعنی میں شادی کرتا ہوں تو مال کی ضرورت, بچے پیدا کرتا ہوں تو مال کی ضرورت, گھر چلاتا ہوں تو مال کی ضرورت, تفریح کے لیے جاتا ہوں تو مال کی ضرورت. تو معیشت کے بے شمار ذرائع اس سے پیدا ہوئے نا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایک نظم قائم کیا ہے تو اس نظم میں کچھ لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے, وہ اپنے آپ کو ہمہ وقت اس کے لیے وقف کر دیں گے. تو ان لوگوں کے لیے یا اس نظم کے لیے اب جو مالی ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری کی جائیں. اس کا ایک سادہ اصول تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ نظم قائم کر رہے ہیں, وہ کوئی قبیلہ ہے, برادری ہے یا کوئی قوم ہے, چھوٹی ہے یا بڑی, وہ لوگ کنٹریبیوٹ کر دیں. جیسے بہت سے ادارے ہیں وہ ڈونیشن پر چلتے ہیں, لوگوں نے پیسے دے دیے چل گئے. تو بتدریج یہ چیز محسوس ہوئی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. یعنی ایک ادارہ ناگزیر ادارہ ہے,
اس کو ہر حال میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینی ہیں، اس کے لیے ایک بڑا نظم بنانا پڑ جاتا ہے، ایک انفراسٹرکچر اس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو جاتا ہے، لوگوں کو بھی اپنی خدمات انجام دینی ہے، اس کو بعض موقعوں پر حفاظت کے لیے پولیس بنانی پڑ جاتی ہے، اس کو فوج رکھنی پڑ جاتی ہے، یہ اتنی ضرورتیں ہیں۔ تو ان سب ضرورتوں کے لیے پھر کیا ڈونیشن کا یا لوگوں کی اعانت کا یا ان کی عنایت کا انتظار کیا جائے گا؟ تو اس سے یہ تصور پیدا ہوا کہ نہیں، جب لوگوں نے اس ادارے کو قائم کر لیا ہے اور اس کی یہ ضرورت ہے تو پھر کچھ رقم یا کچھ حصہ ان کی آمدنی کا خاص کر دینا پڑے گا، اور وہ لینے کا حق بھی دیا جانا چاہیے۔ اس میں یہ ہم جانتے ہیں کہ بڑی زیادتیاں ہونی شروع ہو گئیں، یعنی جو لوگ حکمران ہوئے، بادشاہ ہوئے، انہوں نے اپنی مرضی سے لوگوں پر لگان اور خراج اور اس طرح کے ٹیکس عائد کرنا شروع کر دیے، تو ظالمانہ ٹیکس ہونا شروع ہو گئے، اس لیے کہ جب پیسہ آپ کو ملتا ہے اور طاقت بھی مل گئی اور ایک جواز بھی پیدا ہو گیا عقلی لحاظ سے، تو پھر اس میں انسان حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مداخلت کی۔ اچھا، اور یعنی میں پھر عرض کر دوں، ادارہ لوگوں کو قائم کیا ہوا ہے، لیکن ظلم ہے، عدوان ہے، اگر پیدا ہو گیا تو مداخلت کی اور یہ کہا کہ نہیں، یہ رقم کیا ہونی چاہیے، یہ حصہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے مال سے بالجبر کتنا لیا جا سکتا ہے نظم حکومت کو چلانے، نظم حکومت ضرورت ہے تو اس کو چلانے کے لیے کتنا لیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں طے کروں گا، تو میں کر دیا۔ اسی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یعنی نظم اجتماعی کی ضرورتوں کے لیے ایک مقدار طے کر دی گئی کہ یہ ہوگی، جس کو آپ خلاصے کے طور پر بیان کریں تو تمام بچتوں اور تمام اموال میں 2.5% طے کر دیا گیا، اور پیداوار کی جتنی صورتیں بھی دنیا میں تھیں، ہو سکتی ہیں، کل ہوں گی، ان میں 5، 10 اور 20% طے کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ حق ہے، بس اس سے تم تجاوز نہیں کر سکتی۔ میں نے بتایا ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں سے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر خدائی مداخلت بھی ہوتی ہے، جو انبیاء کے ذریعے سے ہوئی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یعنی ایک حق لوگوں کو مال پر مل رہا تھا۔ پھر ذہن نشین کر لیں، میرے مال، میری جان اور میری آبرو کو حرمت حاصل ہے، یہ میرے دین میں بھی طے ہے کہ حرمت حاصل ہے، یعنی آزادی اور حریت پر ہم گفتگو کر چکے۔ آخری پیغمبر نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا کہ تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں اس شہر کی طرح حرمت رکھتی ہیں، اس دن کی طرح حرمت رکھتی ہیں، یعنی یہ بیت اللہ کو جو حرمت حاصل ہے وہی تمہاری جان، مال اور آبرو کو حاصل ہے۔ تو میری جان کے خلاف آپ اقدام کریں گے تو آپ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، اور اگر مجھ سے ٹیکس لینے کے لیے آئیں گے تو میرے مال کے خلاف اقدام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حد مقرر کر دی اور یہ کہا کہ یہ ہے جو تم بالجبر لے سکتے ہو، اس کے آگے تمہیں لوگوں کی رضامندی حاصل کرنی ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ اپنی رضامندی سے دیں گے، گویا وہ جو کچھ بھی ہے وہ اب لوگوں کے فیصلے سے حاصل ہونا ہے اور اپنی اصل کے لحاظ سے ڈونیشن ہی بن جانا ہے۔ ٹھیک، بالجبر حق اللہ تعالیٰ نے خود طے کر لیا، یہ کیا نا اس معاملے میں۔ تو یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں پر کیا چیز نافذ کی جا سکتی ہے اور کیا نافذ نہیں کی جا سکتی، اور کیا قانون بنایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں بنایا جا سکتا، اس میں بھی کوئی چیز آگے بڑھ کے طے کر دی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کوئی چیز طے کرنے کی بجائے ترغیب دی ہے اس بات کی کہ لوگ آگے بڑھ کے کیا ذمہ داریاں ہیں جو دینی لحاظ سے ادا کریں گے، اور وہ ذمہ داریاں دین کے پہلو سے لازم کر دی ہیں۔ اب وہ جب دین کے پہلو سے لازم کی ہیں تو اس کے نتیجے میں جس طرح یہاں زکوٰۃ کو ایک قانون بنا کے اس کا حق دے دیا ہے، بعض وہ حقوق بھی دیے ہیں کہ جو دینی حقوق متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ میری کتاب میزان میں اگر آپ وہ باب پڑھیں جو قانون سیاست کے عنوان سے ہے تو وہاں آپ کو ایک اور اس میں فصل ملے گی جس کا عنوان ہے دینی فرائض۔ جی، یہ سوال چونکہ خالص دین کے پس منظر سے پیدا ہوا ہے، یعنی دینی حکومتیں ہمارے گرد و پیش میں قائم ہیں۔ ہم روز سنتے ہیں کہ طالبان کی حکومت نے یا ایران کی حکومت نے پردے کے معاملے میں یہ چیز لازم کر دی ہے، لباس کے معاملے میں یہ چیز لازم کر دی ہے، تعلیم کے بارے میں یہ لازم کر دی ہے، اور اسی طرح ہمارے اپنے ملک میں بھی ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے نفاذ شریعت، لوگوں پر شریعت نافذ کرنی چاہیے۔ اس سے بھی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ کچھ اسی طرح کی ہے کہ اچھا لوگوں کے لباس پر یہ پابندیاں عائد ہو جائیں گی، تعلیم پر یہ ہو جائیں گی، موسیقی پر یہ ہو جائیں گی، تفریح پر یہ ہو جائیں گی، عام تاثر یہی بنتا ہے۔
اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس میں دینی فرائض بھی متعین کر دیے جائے، کیونکہ لوگ تجاوز کر سکتے تھے، کرتے ہیں، اور پچھلی 1.5 صدی میں جو تینوں حکومتیں مذہبی حکومتیں قائم ہوئی ہیں، جیسے سعودی عرب میں قائم ہوئی، ایران میں قائم ہوئی اور افغانستان میں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو یہی تجاوز ہے جس نے بہت بڑے بڑے مسئلے پیدا کیے ہیں۔ اس وقت بھی ایران میں آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، اور افغانستان میں بھی عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کیا صورتحال پیدا کر دی گئی ہے۔ اس کے لیے استدلال کیا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں کچھ پردے کے احکام ہیں، جب تک اس کا پورا بندوبست نہیں ہوگا ہم اعلیٰ تعلیم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کرنا، پردہ کرانا، یہ اگر طالبان کا ایک نقطہ نظر ہے، یا ایران کے حکمرانوں کا ایک نقطہ نظر ہے، یا عرب کے حکمرانوں کا ایک نقطہ نظر ہے، تو یہ گویا ان کا اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے۔ تو ظاہر ہے کہ مذہبی سوال بھی پیدا ہو گیا۔ تو اس باب میں عام طور پر جو استدلال کی آیت پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم اگر دنیا میں تم کو حکومت دیں گے تو تم سے کیا توقع کرتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ الذین مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی اس میں 4 باتیں گنوائی گئی ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آخری چیز اصلاً ایک ہی ہے، یعنی 2 کو 1 کر لیں تو 3 چیزیں ہو گئی۔ میں اسی لیے بارہا یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسلامی حکومت یہ بہت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ اقتدار حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں جو اصلاً تم سے مطلوب ہیں۔ یعنی اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو یہ 5 چیزیں ہیں جو تم سے مطلوب ہیں۔ ان میں سے 2 چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں بحث ہی ختم ہو گئی ہے اب موجودہ زمانے میں۔ ایک یہ کہ جو فیصلہ ہونا ہے میرٹ پر ہونا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ نے بادشاہت کے مطلق العنان اقتدار کو ختم کر دیا، اور جب آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب وہ جمہوری اصولوں پر منتخب ہوں گے اور حکومت کا نظم چلائیں گے، تو میرٹ کے قاعدے کو تو مان لیا گیا عالمی سطح پر۔ اب ہر جگہ آپ یہ بات کریں تو اس کے لیے کسی دینی استدلال کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی قرآن مجید کی سورہ نساء میں کہ تمہیں ہم اگر حکومت دیں گے تو تم عدل کرو گے اور تمام فیصلے اہلیت کی بنیاد پر کرو گے، یہ بتا دیا تھا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سچ پر تاکید نازل کی، بالکل اسی طرح یہ عالمگیر صداقت تھی، اس کو بیان کر دیا۔ اور چونکہ بادشاہ سلامت کی ثوابدید پر بہت کچھ ہوتا تھا، جس کو چاہے مقرر کر دیں، تو ان کو بھی پابند کر دیا گیا، اور یہ پابندی دینی بھی ہو گئی اور یہ فطری بھی تھی، دنیا اس کو مانتی ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگ اپنے حکمران منتخب کریں گے، امرہم شورا بینہم، اس کو بھی عالمی سطح پہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا ساری میں عملاً مان لیا گیا ہے، ابھی بھی بادشاہتیں قائم ہیں۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آمریت کو ایک نظام کی صورت مثلا چین میں دے دی گئی ہے، لیکن بحثیت مجموعی دنیا میں یہ بات مان لی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم کا اصول جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمایا تھا وہی صحیح اصول ہے حکومت کا۔ لوگوں کی رائے سے حکومت بننی چاہیے، قائم ہونی چاہیے۔ 2 باتوں کے بارے میں بحث کم و بیش ختم ہو گئی۔ وہ 3 چیزیں جن کو میں دینی فرائض کی حیثیت سے بیان کر رہا ہوں، اور گنے تو 4 بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ ایک مسلمان حکومت یا مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی قائم ہوگی، جہاں ان کے پاس اقتدار ہوگا، موجودہ زمانے کی قومی حکومتوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی جمہوری اصول پر، وہ ظاہر ہے کہ حکومت سنبھالیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی مذہب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ ریاستیں مشرف با اسلام کی جاتی ہیں۔ ریاستیں تو اب قومی ریاستیں ہیں اور وہ اسی حیثیت سے وجود میں آتی ہیں، لیکن ان میں حکومت کرنی ہے جن لوگوں نے، ان کا اپنا ایک پروگرام بھی ہو سکتا ہے، ان کے اپنے کچھ دینی اور اخلاقی تقاضے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اپنا پروگرام لے کے آئیں گے۔ چنانچہ آپ امریکہ میں دیکھیں، برطانیہ میں دیکھیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قدامت پسند ہیں، کنزرویٹوز ہیں، ایسے بھی ہیں جو لبرل ہیں، ایسے بھی ہیں جو ڈیموکریٹ ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں حکومت قائم کرنے والی جماعتیں اپنا نقطہ نظر، اپنا نظریہ بیان کر رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں یکسو ہوں گے، وہ اس طرح کی قومی حکومتوں میں اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی پیروی کریں گے، اس کے احکام کی پیروی کریں گے۔ تو وہ پیروی کیا ہے جو کرنی ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں 2 باتیں تو دنیا بھر میں تسلیم کر لی گئی ہیں، باقی 3 کو دیکھیے۔ نماز کے بارے میں یہ بتایا گیا
جو لوگ بھی یہ نظم سنبھالیں وہ نماز کا خصوصی اہتمام کریں، اپنے عمال کو اس کا پابند کریں، اور اسی طریقے سے مسجدوں کا نظم انہیں دے دیا گیا۔ جامع مسجد یہ حکومت سے متعلق کی گئی اور یہ کہا گیا کہ جمعے کے ممبر پر حکمران آئیں یا ان کے نمائندے آئیں اور وہ آ کر لوگوں کو جو تلقین نصیحت کرنا چاہتے ہیں، خدا کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں، وہ کرائیں آ کر۔ تو اس طریقے سے اس کو ایک دینی ذمہ داری بنا دیا گیا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ زکوٰۃ پر میں ابھی بات کر چکا۔ دوسری بات زکوٰۃ ہے، یعنی وہ ٹیکس نہیں لیں گے، لوگوں پر کوئی اپنی طرف سے رقم طے کر کے عائد نہیں کریں گے، یہ حق ان کو نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز طے کر دی ہے بس وہی ان کا حق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے عنوان سے اس آیت میں بھی بیان کر دی اور جگہ بھی بیان کر دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ حکومت سے متعلق ہو گئی، اللہ کے قانون کے تحت اب ٹیکس کی بجائے آپ کو زکوٰۃ لینی ہے۔ اس سے لوگوں کو کیا ملے گا، دوسرے ذرائع کیا ہیں، وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ میں وہ حقوق اور حدود بتا رہا ہوں جو اللہ نے طے کر دیے۔ دو چیزیں ختم ہوئیں۔ تیسری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جی اصل میں اسی کی غلط تعبیرات سے وہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو ہم کبھی ایران میں دیکھتے ہیں، کبھی سعودی عرب میں دیکھتے رہے، اور افغانستان میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ماخذ استدلال یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لہٰذا اب ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی آزادی پر کسی کو قدغن لگانے کا کوئی حق نہیں دے دیا۔ جی جو بات اس میں کہی گئی ہے، جس طرح میں نے پہلی دو باتوں کے بارے میں یہ کہا، یعنی میرٹ اور لوگوں کا شورا پر فیصلہ کرنا، جس طرح وہ عالمگیر صداقتیں ہیں، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی عالمگیر صداقتیں ہیں، اور دنیا بھر میں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کی مجھے وضاحت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، اس سے پہلے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر تفصیلی آپ کا نقطہ نظر جانوں، جو اصولی بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جو کچھ پورا کا پورا کانسیپٹ ہے ریاست کے وجود پذیر ہونے کا، اس کے تشکیل کا، یہ اصل میں انسان کی ضرورت سے نکلتا ہے، اور پھر جو چیز ضرورت سے پیدا ہوتی ہے عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی حدود اور شرائط بھی اسی پہلو سے طے کی جائیں۔ اس پر میں ایک دو مختصر سوال کروں گا انشاءاللہ، اور پھر ہم اگلی نشست میں تفصیلاً یہ جانیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، اور اس ضمن میں جو کچھ دینی استدلالات پیش کی جاتے ہیں اس پہ غانم صاحب کی کیا رائے ہے۔ غانم صاحب، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا جو ادارہ ہے وہ کوئی دین کی ہدایت کے تحت وجود پذیر نہیں ہوا، کہا ہی جاتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کی فطرت کے اندر یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے سوء استعمال کو، لوگوں سے اپنی حفاظت کا داعیہ رکھ کے ایک نظام سامنے لائے، تو فطرت کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ دین بھی فطرت میں پایا جاتا ہے، اور ریاست کو وجود پذیر کرنا یہ بھی ایک طرح سے انسانی عقل اور فطرت کا تقاضا ہے، تو پھر یہ دین کا تقاضا کیوں نہیں بن جاتا؟ نہیں، میں نے فطرت کا لفظ استعمال نہیں کیا، میں نے کہا ضرورت سے پیدا ہوا ہے، یعنی میری ضروریات سے مجھے اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بنایا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میں محتاج علیہ نہیں۔ اس دنیا میں میں جیسے ہی آنکھ کھولتا ہوں تو میری کچھ ضرورتیں ہیں جو مجھے لاحق ہو جاتی ہیں۔ میں نے مثال دی کہ جیسے معیشت کی جدوجہد میری ضرورت بن جاتی ہے، کیونکہ مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے آرام آسائش کی ضرورت ہے، تو میری ضرورت بن گئی ہے۔ تو ضرورت سے یہ ادارہ پیدا ہوا ہے، یعنی فطرت کے لحاظ سے تو میں آزاد تھا، جنگلوں میں پھرتا رہتا اور اپنے طور پر، لیکن جب دوسرے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ارادہ بھی دے دیا، اختیار بھی، اور میرے اندر بھی، تو اس ارادے اور اختیار کا اچھا استعمال بھی ہونا ہے، برا بھی ہونا ہے۔ تو جب اس کا سوء استعمال ہوتا ہے تو اس سے میری جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، مال کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، آبرو کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، یا باہمی حقوق تلف ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں نے ایک ضرورت پیدا کی، اس ضرورت سے یہ ادارہ وجود میں آیا۔ ٹھیک، اچھا، ہم ضرورت پیدا کی، مثال کے طور پہ اگر یہ دونوں چیزیں کوئی ضرورت پیدا نہ کرتے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دین ہے، اس نے کچھ احکامات نظم اجتماعی کو بھی دیے، کہ آپ نے زکوٰۃ کی ایک مثال دی، تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ انسان آگے بڑھے، ریاست کو قائم کرے، تاکہ پھر دین اور شریعت ریاست سے متعلق جو احکامات ہیں وہ ان کو دے، کیونکہ نتیجے کے اعتبار سے دین نے تو ریاست کو مخاطب کیا، اس کو احکام دی، وہ جو بھی احکام ہیں لیکن دیے تو گئے، تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی منشا تھی کہ انسان آگے بڑھے اور ریاست قائم کرے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، یعنی اللہ کی مشیت ہے کہ میں اس دنیا میں ہوں، اللہ کی مشیت ہے کہ میرے آگے بچے ہوئے ہیں، اللہ کی مشیت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی کاروبار کرنے کی توفیق دی اور اس سے مجھے کچھ رزق ملا، یہ اور چیز ہے۔ اللہ کی شریعت کیا ہے؟
یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین کا حکم بن گیا ہے تو دین کا حکم یا تو فطرت کا لازمی اقتضا ہوگا، جس طرح کہ مثلا میری اخلاقیات ہے تو وہ اخلاقیات میرے اندر ودیت کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس میں نام کوئی دوں یا نہ دوں لیکن وہ میری فطرت کے اندر موجود ہے، تو وہ دین کی اساسات ہیں جو مجھے دے دی گئی ہیں اور میں ان کا پابند ہوتا ہوں اور اس میں فطرت سے استدلال بھی کرتا ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے جب اللہ کی ہدایت آتی ہے، اللہ کی شریعت آتی ہے، اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو مجھے دین بتایا جاتا ہے، تو وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کا حکم بن گیا ہے، اللہ نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ جو چیزیں میری ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں ان میں وہی بات ہوگی کہ یا کسی کی حق تلفی ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس میں دین زیر بحث آئے گا، فطرت بھی زیر بحث آئے گی، یا جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا معاملہ ہوگا تو اس وقت اللہ کے احکام زیر بحث آئیں گے۔ ورنہ یہ کہ مجھے معاشی جدوجہد کرنی ہے، کس میدان میں کرنی ہے، کس میں نہیں کرنی، یا میں نے اپنے آپ کو کسی خاص کام کے لیے وقف کر دیا ہے اور میں اب جا کے جنگل میں بیٹھ گیا ہوں، یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ میری ضرورتوں پر چھوڑ دی گئی ہیں، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کروں، لیکن علم و عقل کی روشنی میں میرا فیصلہ کیا ہوگا، میں اس کے لیے کیا ادارہ بناؤں گا یا نہیں بناؤں گا، یہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ ٹھیک، اچھا ایک اور سیناریو خان صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر آج کسی جگہ پر موجود مسلمان یہ فیصلہ کریں کہ ہم ریاست کے ادارے کے تحت نہیں رہیں گے بلکہ ہم انفرادی طور پہ زندگیاں گزاریں گے، تو دین نے تو احکامات دیے ہیں، ریاست کو بھی دیے ہیں، تو پھر اس میں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں تم لازماً کو ریاست بناؤ، چونکہ دین کے عملی احکامات، شریعت کے احکامات ریاست سے بھی متعلق ہے، تم ریاست بناؤ گے تو وہ روبہ عمل ہوں گے۔ یہ تو ایسی بات ہوئی کہ چونکہ دین نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے تو ہم کہیں گے کہ اب لازماً اتنا مال کماؤ کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ بہت اہم نقطہ۔ تو اس لیے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، یعنی جو انسان ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کوئی ریاست نہیں بنائیں گے تو وہ اس سوال کا جواب دیں گے نا کہ جب کوئی مجرم پیدا ہو جائے گا تو کون اس کا ہاتھ پکڑے گا؟ اور اگر اللہ نے قانون سازی کی ہے تو اس کے تحت سزا کیوں نہیں دیں گے وہ؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے اس کے تحت سزا دینے کا اختیار حکومت کو دیا ہے نا، تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ تم اگر حکومت قائم کر رہے ہو تو یہ مجرموں کے استحصال کی ضرورت کیسے پیش آئے گی؟ تو اگر وہ قائم ہی نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا حکم متعلق ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے بعض اوقات اس استدلال میں کہ چونکہ اللہ نے یہ فلاں حکم دے دیا ہے، اللہ نے جو احکام دیے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات مطلق ہوتے ہیں، جیسے مجھے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، بعض وہ ہے کہ جب وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے شرائط پورے ہوتے ہیں تو حکم بھی آ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے لیکن اس وقت جب میرے پاس مال ہوگا، حج کا حکم دیا ہے لیکن اس وقت جب میرے پاس استطاعت ہوگی، اس میں کسی کو یہ پابند نہیں کیا گیا کہ تم نے لازماً اتنا مال پیدا کرنا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے۔ تو اس لیے یہاں یہ استدلال جو منطقی استدلال کیا جاتا ہے یہ متعلق ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو فیصلہ کرنا۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس مفروضے کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ فرض کیجئے کہ لوگ کھانا بند کر دیں، بھئی لوگوں کو ایک فطری عرض دیا گیا ہے، انہوں نے کھانا ہے، کھانے کی بندوبست کرنا ہے، اس کے لیے باہر نکلنا ہے، کچھ نہ کچھ کما کے لائیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں جو ضرورت سے پیدا ہوتی ہیں، اور ضرورت کا جو عرض ہے، ضرورت کے لیے جو قوت ہے، وہ اصل میں ضرورت کی اپنی قوت اتنی غیر معمولی ہے کہ کوئی دینی حکم بھی وہ چیز نہیں کر سکتا انسان کے اندر۔ تو اس لیے یہ مفروضہ پیدا کہاں سے ہوگا؟ لوگ لازماً کوئی نظم بنائیں گے، اور جب لازماً نظم بنائیں گے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنائیں گے، اب اللہ کے احکام بھی آئیں گے جو اس نے دیے ہیں، اور وہ احکام دین پر عمل کے احکام ہیں، نہ کہ لوگوں پر دین کو نافذ کرنے کے احکام ہیں۔ نفاذ، لوگوں پر نافذ کرنا، یہ تعبیریں سرے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اختیار ہی نہیں کی، بلکہ یہ کہا ہے کہ تمہیں عمل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ آیت جو قرآن مجید کی میں نے پڑھی، اگر ہم ان کو دنیا میں اقتدار دیں گے تو یہ نماز کا اہتمام کریں گے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں پر نافذ کرنے کے لیے چلے جائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں جو سوسائٹی کو آگے حق دیا ہے وہ پھر ایک دوسری جگہ سے دیا ہے۔ اسی طرح سے وہ معروف کی تلقین کریں گے، منکر سے روکیں گے۔ اس پر ہم نے بھی گفتگو کرنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، روکنے سے کیا مراد ہے، تلقین کرنے سے کیا مراد ہے، حکم دینے سے کیا مراد ہے، امر کا کیا مطلب ہے، نہی کا کیا مطلب ہے، یہ سب بات کریں گے، کیونکہ اسی کو بنا استدلال بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ کس جگہ سے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے دین کے احکام دیے ہیں، دینی فرائض عائد کیے ہیں، جس طرح ایک فرد پر عائد کیے ہیں،
جس طرح ایک کاروبار کرنے والا پر عائد کیے ہیں اسی طرح حکمرانوں پر بھی عائد کیے ہیں، اور وہ گن کے میں نے بتا دیا کہ 5 ہی چیزیں ہیں، ان میں سے 2 پر کوئی بحث ہی نہیں، 3 پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، جن میں سے پھر 2 پر گفتگو پوری ہو گئی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو متعین کر کے بتانا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کے حدود کیا ہیں۔ جب میں اس کو واضح کروں گا تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ چیز بھی اصل میں عالمگیر سطح پر مانی ہوئی چیز ہے۔ قرآن نے کوئی نئی بات کہی نہیں ہے، صرف عربی زبان کی تعبیریں ہیں جو دنیا میں لوگوں کو اجنبی لگتی ہیں۔ بہت ہی اہم گفتگو آج آپ نے کی، اور پہلی دفعہ ایک پورا کا پورا جامع ہولسٹک نقطہ نظر آپ کا سامنے آیا کہ جہاں مسلمانوں کو حکومت حاصل ہوگی تو پھر ان کے اقتدار کے اندر قانون کی بنیاد کیا 2 پہلو بنتے ہیں، کیا پس منظر ہے آپ کی اس رائے کا، یہ بات سامنے آئی۔ دینی اساسات پر گفتگو کا آغاز ہم نے کیا ہے، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، اور ایک اور بہت اہم پہلو کہ جو کچھ گاندھی صاحب بیان کر رہے ہیں، کیا مسلمانوں کی جو حکومتیں بنی، خلفائے راشدین کی حکومتیں، کیا وہ بھی اسی نقطہ نظر کے تحت عملاً وجود پذیر ہوئی اور اقدامات کرتی ہیں؟ یہ سارے نازک موضوعات انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔